بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عابد کا شیطان سے مقابلہ۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ ایک نہایت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ ایک روز جب اس عابد کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فلاں درخت کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عابد غصے میں آ گئے کہ معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ وہ عابد نہایت غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس طرف چلا ہی تھا کہ شیطان انسانی شکل بدل کر سرِ راہ اس عابد سے ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مشغول رہو اور اس درخت کو مت کاٹو۔ شیطان کی اس بات پر وہ عابد جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہو سکی تو شیطان نے پھر سے اس عابد کو روکا تو دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان باز نہ آیا۔ چنانچہ شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور اس عابد کو کہنے لگا کہ میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا۔ تو غریب اور نادار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی اپنے رسول کو بھیجتا جو اس درخت کو کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعی اسے سرہانے 2 اشرفیاں دستیاب ہوئیں۔ اسی طرح دوسری شب بھی اسے 2 اشرفیاں ملیں، جبکہ تیسری شب جب وہ عابد سرہانے کی طرف گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب اس عابد کو شیطان پر بہت غصہ آیا اور وہ پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو پھر سے شیطان کو مد مقابل پایا۔ چنانچہ پھر مقابلہ ہوا تو اس دفعہ شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو؟ عابد کی بات سن کر شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا اور مجھ پر غالب آ گیا تھا، مگر آج تو محض 2 اشرفیوں کے لیے گھر سے نکلا، تیری نیت صاف نہیں تھی۔ آج تو صرف اپنے فائدے کے لیے گھر سے نکلا تو میں تجھ پر غالب آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے اور بدنیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں ہر نیک کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا، لہٰذا ہمیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکیں۔ اب یہاں پر ایک عالم دین کا مبارک فرمان بھی سنتے جائیے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے ثواب کی غرض سے عمل کیا وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ کے خوف یا جنت کی طلب میں عمل کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ حقیقتاً آزاد ہے، اور یہی بلند ترین مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔